السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ڈاکٹر مدیحہ عثمان لے آئی ہوں آپ کے لیے قرآن کو مخارج کے ساتھ اور باتلفظ پڑھنے کا آسان طریقہ۔ آج سبق نمبر 3 میں ہم پچھلے 2 اسباق کو دہرائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے پچھلے 2 اسباق میں کیا پڑھا تھا اور کیسے پڑھا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حرف ہے الف۔ الف، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الف الف الف۔ ہمارا اگلا حرف ہے با۔ با، با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، نقطوں کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نقطے کلیئر کرتے ہیں کہ کون سا ورڈ کون سا ہے۔ با ہے، تا ہے، سا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں با، تا، سا تینوں ایک ہی شکل کے ہیں، لیکن ان میں نقطے جو ہیں وہ فرق واضح کرتے ہیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو با کے نیچے ایک نقطہ ہے جو کہ با کا سمبل ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ با با با۔ ہمارا اگلا حرف ہے تا۔ تا، مل کر پڑھتے ہیں۔ تا تا تا۔ اور تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ پھر سے ایک بار پڑھیں۔ تا تا۔ ہمارا اگلا حرف ہے سا۔ سا سا۔ سا نرم حروف میں سے ہے، اسے نرمے سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ سا سا سا۔ اگلا حرف جیم ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جیم جیم جیم۔ ہمارا اگلا حرف ہے ہا۔ ہا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ہا ہا۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس میں ترشی نہیں پائی جاتی۔ نرمی سے ادا کریں۔ ہا ہا ہا۔ اگلا حرف خا ہے، میرے ساتھ مل کر ادا کریں۔ خا 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 خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور نقطے والی خا حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتی ہے جو منہ کی طرف آتا ہے۔ دوبارہ سے پڑھیے۔ خا۔ ہمارا اگلا حرف دال ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ دال دال دال۔
اگلا حرف زال ہے، میرے ساتھ مل کر ادا کریں، زال زال۔ زال نرم حروف میں سے ہے، اسے نرمی سے ادا کریں گے، زال زال زال۔ ہمارا اگلا حرف ہے را، را، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، را را را۔ ایک دفعہ پھر دہرائی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ برائے مہربانی ان دو اسباق کی آپ نے اچھی طرح سے مشق کرنی ہے اور دن میں 2 سے 3 بار دہرائی کرنی ہے۔ اگلا سبق جلد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کے یا پچھلے اسباق سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ اچھا پڑھا اور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔